العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن العرباض بن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یختصم الشہداء والمتوفون علی فروشہم الی ربنا عز وجل فی الذین یتوفون من الطاعون فیقول الشہداء اخواننا قتلوا کما قتلنا یا کما قتلنا ویقول المتوفون اخواننا ماتوا علی فروشہم کما متنا فیقول ربنا انظروا إلى جراحتهم فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين فإنه منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحه رواه احمد والنسائی. عزیز طلبہ، روایت میں طاعون کی موت پر شہادت کا حکم بیان کیا جا رہا. حضرت ارباض بن ساریہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یختصم الشہداء والمتوفون علی فروشہم الی ربنا، کہ شہداء شہادت کا مرتبہ پانے والے جو اللہ کے دین کی خاطر قتل ہوئے تھے، ایسے لوگ والمتوفون، اور وہ لوگ جن کی وفات علی فروشہم ان کے بستروں پر ہوئی تھی. فروش فراش کی جمع یعنی طبعی موت جو بستر پر مرے تھے، یہ لوگ اور شہادت کی موت پانے والے، یہ دونوں طرح کے لوگ اپنے رب پاک کے سامنے اختلاف کر رہے ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں فی الذین یتوفون من الطاعون، جو طاعون کی وجہ سے وفات پائے تھے. طاعون زدہ لوگوں کے سلسلے میں شہداء اور طبعی موت مرنے والوں کا اللہ کے پاس سامنے قیامت میں اختلاف ہو جائے گا. چنانچہ فیقول الشہداء، شہید لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. طاعون میں مرنے والوں کو شہید لوگ اپنے زمرے میں شامل فرمانا چاہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. قتلوا کما قتلنا، یہ قتل کیے گئے ایسے جیسے کہ ہم قتل کیے گئے تھے. اصل میں قتل میں آلے کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، اور طاعون طعن سے مشتق ہے، اور طعن کے معنی نیزہ مارنے کے ہیں. اور طاعون کی بیماری میں جو بغل میں نرم حصے پر جسم کے گلٹی نکل آتی ہے، آگ کی تپش ہوتی ہے اور جلن لہر محسوس ہوتی، اور وہ پھٹ کر کے زخم بن جاتی گلٹی، تو یہ سب شیطان اور ابلیس کے نیزہ مارنے کی وجہ سے. تو اس بیماری میں بھی شیطان کے نیزہ مارنے کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو طعن سے مشتق مان کر کے طاعون کہتے ہیں. تو کہا شہداء نے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں ایسی قتل کیا گیا تھا جیسے ہم، یعنی زخمی ہو کر ہم مرے تھے ویسے یہ بھی شیطان کے زخم کی وجہ سے مرے، لہذا یہ شہیدوں میں سے ہے. اور متوفون یعنی جنہیں ان کے بستروں پر وفات ہوئی تھی، یعنی جو طبی موت مرے تھے، وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ یہ میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نہیں مرے تھے، بلکہ ماتوا علی فروشہم، اپنے بستروں پر مرے تھے ایسے جیسے ہم لوگ اپنے بستروں پر مرے. فیقول ربنا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے انظروا الی جراحتہم، فرشتوں کو حکم ہوگا ذرا ان لوگوں کے زخموں کو دیکھو، یعنی ان طاعون زدہ لوگوں کے زخموں کو. فإن أشبهت جراحهم، کہ اگر ان کے زخم مقتولین یعنی اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے شہید لوگوں کے زخم کی مانند ہے، ان کے مشابہ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یہ لوگ بھی ان شہیدوں میں سے ہیں، وَمَعَهُمْ، انہی کے ساتھ ان کے مرتبے مقام پہ فائز ہوں گے.
چنانچہ فرشتے ان کے زخم کو دیکھیں گے، چیک کریں گے، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ، تو اچانک ان کا جو زخم ہوگا وہ ان شہداء کے زخموں کی مانند نکلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی طرح زخمی ہو کر کے اگر موت ہو گئی ہے تو یہ بھلے شہید حقیقی تو نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ طاعون والے کی موت، مگر ان کو حکمی طور پر شہداء میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ شہید حکمی اور شہید حقیقی پر ماقبل میں تفصیل سے کلام ہو چکا ہے۔ بہرحال روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ طاعون کی موت میں مرنے والے کو شہید کا بھی حکم دیا جاتا ہے اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں البتہ حکماً۔ دوسری روایت حضرت جابر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاعون سے بھاگنے والا ایسی ہے جیسے زحف گھمسان کی جنگ کو کہتے ہیں، حق کی خاطر جو لڑائی ہو رہی ہو دشمنوں سے، اس سے بھاگنا یہ گناہ ہے، ویسے ہی طاعون سے بھاگنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ والصابر فیہ، اور اس میں جمنے والا اور صبر کرنے والا، تو اس کے لیے شہید کا اجر ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو اور پہلے سے وہاں موجود ہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، وہاں رہنا چاہیے، قضا قدر سے راضی ہو کر کے اور صبر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہاں وہ جم کے رہا اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہا تو موت اگر آ گئی ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی، اس سے حکماً شہید کا اجر ملے گا۔ معقول میں آ چکا ہے کہ جہاں ایسی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے باہر سے، اور اگر وہاں پھنس گئے ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ علامہ طیبی نے اس کی توجیہ فرماتے ہوئے کہا کہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، ویسے طاعون سے بھاگنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھاگنا گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، اور جیسے میدان جنگ میں ڈٹ کے رہنا اور قتل ہو جانا یہ شہادت کا درجہ دلاتا ہے، ویسے ہی طاعون کی جگہ میں وبا کے علاقے میں اگر رہے پہلے سے اور وہی رہے اور صبر کرتا رہے، موت آ جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اصل میں بھاگنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں خواہ پھنس گیا، اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو زندہ بچ جاتا، یہاں رہ گیا تو اب مارا جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ یہ انتہائی درجے کا خطرناک عقیدہ ہے، بلکہ یہ عقیدہ تو کفر سے قریب ہے۔ گویا اس بیماری اور اس علاقے کو اپنی موت کا ذریعہ سمجھ رہا، حالانکہ اصل موت تو اللہ کی طرف سے قضا قدر کے اعتبار سے ہے، اللہ نے جو طے کر دیا ہے تو جو ہونا ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ اس وبا اور اس علاقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گویا کہ وہ قضا قدر سے راضی نہیں ہے اور اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھا ہے کہ یہاں اگر میں نہیں جاتا تو بچ جاتا، یہاں گیا تو میں پھنس جاؤں گا اور مارا جاؤں گا۔ اس وجہ سے ایسے بھاگنے والے کو کہا ہے کہ یہ خمسان جنگ سے بھاگنے والے کی طرح ہے، یعنی جیسے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا اسی طرح یہ آدمی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ غرض طاعون کی بیماری سے بھاگنا یہ بہت مذموم ہے، جہاں تھا وہاں سے طاعون زدہ علاقے میں جانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ آگے دوسرا باب شروع ہو رہا، باب تمنی الموت و ذکرہ، موت کی تمنا کرنے اور موت کو یاد کرنے کا بیان۔ موت کی تمنا کے سلسلے میں آگے روایت آئے گی، ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے تفصیل یہ بیان فرمائی کہ تکلیف ہے، فقر و فاقہ ہے، مصیبت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بڑا رنج و غم اور ٹینشن ہے، تو اس کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس طرح دنیا کے علائم اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بھاگ کر موت کی تمنا کرنا یہ تقدیر الہی پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے۔
اس لیے اس طرح کی تمنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر آخرت کے شوق میں اور اللہ کے دیدار کی لذت پانے، جنت کی نعمت پانے اور اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کرنے کی وجہ سے اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ موت کی تمنا کرنا کمال ایمان کی علامت ہے اور یہ جائز ہے۔ ایسے ہی دینی اعتبار سے ضرر، پریشانی، نقصان ہے، یعنی دین پر چلنا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا کر رہا ہے، تو علماء نے کہا کہ اس صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ زندگی سے گھبرائیں گے تو مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے موت پسند نہیں تھی، مرنے کو شروع میں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب یہ دھیان ہوا کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، علماء، اولیاء وغیرہ سے مرنے کے بعد ملاقات ہوگی تو پھر موت کی تمنا کرنے لگا۔ بہرحال جتنی روایتیں آگے آ رہی ہیں باب میں، ان ساری روایتوں کو سامنے رکھ کے ایک ضابطہ یہ نکلے گا کہ موت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تیرے علم کے مطابق موت میں فائدہ ہے تو پھر موت دے دے، اور تیرے علم کے مطابق اگر زندگی میں فائدہ ہے تو زندگی رہنے دے۔ چنانچہ آگے روایت میں ایک دعا بھی منقول ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے حیات پر رکھ، زندگی دیتے رہ جب تک کہ حیات اور خیر میرے لیے موت سے بہتر ہے، اور مجھے وفات دے دے جب یہ وفات زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال ضابطہ یہ ہوا کہ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اللہ کے علم میں خیر ہے زندگی میں تو زندگی، اور اگر موت میں خیر ہے تو موت ہے۔ باب میں آگے وہ ذکر ہوئے موت کو یاد رکھنا۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری کرتا رہے، مرنے کے بعد کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں ہمیشہ دھیان میں رکھے، اور دنیا میں اس طرح مست نہ ہو جائے کہ وہ موت کے احوال کی تیاری سے بالکل غافل ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ موت کی تیاری کر ہمہ وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ آدمی کو آخرت ہر لمحہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، دنیا میں غافل ہو، مشغول ہو اور آخرت کو فراموش کر جائے، یہ ایمان کے نقص کی بات ہے۔ فصل اول ہے جس میں ابو ہریرہ کی روایت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے، لا یتمنی احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ لا یتمنی ہے تو جملہ نفی کا، لیکن یہ نفی نہیں کے معنی میں، یعنی موت کی تمنا کی ممانعت آئی ہے، بطور مبالغہ نہیں کو نفی سے تعبیر کر لیا، اور یہ نہیں مطلق نہیں ہے بلکہ نہیں مقید ہے۔ چنانچہ قاضی ایاز کہتے کہ مطلقاً موت کی تمنا کرنا ممنوع بھی نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کچھ صورتوں میں مکروہ ہے، جیسا کہ بتایا بھی تفصیل سے اور آگے بھی بیان آئے گا۔ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنن، اگر وہ نیکی کا کام کرنے والا ہو، اعمال حسنہ کرنے والا، فلعلہ ان یزداد خیرا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خیر میں اور بڑھے، یعنی اور زیادہ حسنات کرے، نیکی کا کام کرے اور بھلائی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ وَإِمَّا مُسِیٰ، اور اگر وہ برا آدمی تھا، اب برے ہونے کی حالت میں موت کی تمنا نہیں کر رہا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے یستعتب،
کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اللہ کی عتبہ ناراضگی کو دور کر لے، یعنی توبہ اور استغفار کرے۔ بہرحال علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ موت کی تمنا سے جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ایک نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب اس زندگی کی نعمت میں نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، اگر زندہ رہے گا تو نیک اعمال کرنے والا تو اور کرتا رہے گا، تو اللہ کی نعمت کی اور زیادہ قدر ہوتی رہے گی۔ اب موت کی تمنا کر رہا ہے تو گویا نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ یا یہ کہ گنہگار تھا تو ہو سکتا ہے کہ زندہ رہے تو آگے اس کے توبہ کرنے کی امید ہے اور سدھر سکتا ہے توبہ وغیرہ کر کے، لیکن اگر مر گیا تو مرنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا، جو بھی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کی تمنا کے بعد سارے اعمال تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یستعتب باب استفعال سے ہے، استعتاب مادہ اصل میں عتبہ ہے جس کے معنی ناراضگی کے ہیں، اعتاب اسی سے آتا ہے۔ یہاں جو باب استفعال میں سین تا ہے یہ سلب ماخذ کے معنی میں ہے، خاصیت باب استفعال کی سلب ماخذ کی، ماخذ اعتاب عتبہ ہے، اب اس کا سلب یعنی اس کو ختم کر لینا، یعنی عتبہ اعتاب اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا، اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا مطلب اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَإِمَّا مُسِیٰ، اور اگر وہ مسیء یعنی اساءت والا برا کام کرنے والا تھا، بدکار گنہگار، فَلَعَلَّهُ تو ہو سکتا ہے یستعتب کہ وہ اللہ کی اعتاب عتبہ ناراضگی کو دور کر لے، یعنی وہ توبہ کر لے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے۔ بہرحال موت کی تمنا یہ ہر حال میں یہ درست نہیں ہے، موت کی تمنا کر سکتے ہیں جیسا کہ تفصیل بتایا، اور نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ حضور نے اس کی دو وجہ بتائی کہ نیکی تھا تو اور نیکی کرے گا، اور اگر گنہگار تھا تو وہ آدمی گناہ سے توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف کر لے گا۔ بہرحال زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ موت کی تمنا کرنا گویا یہ کہنا کہ اللہ آپ اپنی نعمت کو چھین لیجئے مجھ سے، اور اللہ سے نعمت کی چھیننے کی تمنا کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ شان عبدیت کے خلاف ہے۔ آگے کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یتمنا احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، ولا یدعو بھی، دعا یدعو سے نہ ہی اس کی دعا کرے، من قبل ان یاتیہ، قبل اس کے کہ وہ موت اس کو آئے، یعنی موت آ رہی ہے طبی طور پر جب مقدر ہے تو آئے، لیکن اس کے آنے سے پہلے نہ موت کی تمنا کرے اور نہ ہی موت کے لیے دعا کرے۔ انہ اذا مات، اور وجہ بتائی کہ اس لیے کہ جب وہ مر گیا، انقطع عملہ، تو اس کی امید منقطع ہو گئی، اس کی امیدیں منقطع ہو گئی، یعنی اب نہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے نہ برے عمل سے توبہ کر سکتا۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا، کہا اور اگر ایمان والا آدمی ہے تو ایمان والے کی زندگی اور ایمان والے کی عمر تو اسے اور خیر میں بڑھایا کرتی ہے، لہذا ایمان کے ساتھ ہے تو ابھی نہ تو کبھی خیر کا کام ضرور کرے گا، وہ جس کے لیے جو خیر کا کام اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ اور یقیناً لا یزید المومن، مومن عمر اس کی عمر نہیں بڑھاتی الا خیرہ، مگر خیر اور بھلائی کو، لہذا اس وجہ سے بھی آدمی زندہ رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ رہے لیکن مقصد زندگی خیر کا کام کرنا ہو، نیکی کا کام انجام دینا ہو۔ آگے کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، یہاں بالکل تاکید کے ساتھ فرمایا، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، من ضر اصابہ، اس ضرر اور تکلیف مصیبت کی وجہ سے جو اس کو لاحق ہوئی، یعنی یہی دنیا کی مصیبت، دنیا کی پریشانی ہے، اس کی وجہ سے
موت کی تمنا نہ کرے۔ بتایا گیا تھا کہ اس طرح موت کی تمنا کرنا گویا کہ اللہ کے طے کیے ہوئے قضا اور قدر پر راضی نہ ہونا ہے۔ ہرگز ہرگز موت کی تمنا تم میں سے کوئی نہ کرے اس ضرر، مصیبت، تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچی، جو اسے لاحق ہوئی۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَعِيلًا، آگے ایک صورت بیان فرمائی کہ اور اگر اس کے لیے ایسا کرنا ضروری ہی ہو گیا ہو، یعنی بالکل اضطراری حالت ہو، اتنا ٹینشن پریشان کی زندگی سے بالکل اکتا چکا ہو، تو ایسی صورت میں یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے فَلْيَقُلْ، کہہ دے فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، بس اگر ایسا کرنے والا وہ ضروری ہو گیا، یعنی اس طرح کرنا اس کے لیے ناگزیر ہے، تو پھر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم احیینی، اے اللہ مجھے حیات پر رکھ جب تک کہ حیات میرے لیے خیراً بہتر ہو، یعنی موت کے مقابلے میں، وتوفنی، اور مجھے موت دے دے اذا کانت الوفات، جب کہ موت بہتر ہو یعنی حیات کے مقابلے میں۔ بہرحال حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ موت کی آرزو کی جو ممانعت ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے، جیسا کہ من ضرورین ایسا مطلق ہر حال میں موت کی تمنا کرنا ممنوع نہیں، ممنوع ہے اور ممنوع نہیں ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کی آرزو تمنا کرنا ممنوع ہے، مگر اس صورت میں جب کہ یہ دنیاوی ضرر اور تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کر رہا۔ ممانعت من ضرورین اصابہ کی قید کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ اگر دینی اعتبار سے ضرر ہے، دین پر چلنا مشکل ہو رہا، یا اور دوسری صورت کے آخرت میں محبوبین خدا سے ملنے، اللہ کی دیدار حاصل کرنے، جنت کی نعمت پانے، اس کی بنیاد پر ہے تو پھر ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ممانعت مطلق نہیں بلکہ مقید ہے، اور اسی قید کو من ضرورین اصابہ سے بیان کیا گیا۔ دوسری بات حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص موت کی آرزو تمنا کرنا ہی چاہتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے حوالے کر کے، جیسا کہ ضابطہ بیان فرمایا تھا کہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ پر یہ معاملہ چھوڑ دے اور اس طرح دعا فرمائے کہ اللہ اگر زندگی میں خیر ہے تو زندگی دے، اور اگر موت میں خیر ہو تو موت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما